ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کی اگر میں بہت جلدی سے بات کروں تو نیشنل لیول کے اوپر ڈیجیٹائزیشن کے اندر تو ہم نیشنل ڈیجیٹل ایکسچینج لیئر ایک بنا رہے ہیں جس میں تمام ادارے جو ہیں وہ پلگ ان ہوں گے. جیسے کہ چیئرمین ایف بی آر نے آپ کو بتایا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. تو ڈیجیٹل ایکسچینج لیئر کیا کرتی ہے کہ اگر آپ نے کسی نے کوئی پلاٹ خریدا ہے یا کسی نے کوئی گاڑی خریدی ہے یا کسی نے کوئی اپنا کاروبار رجسٹر کیا ہے تو ڈیجیٹل ایکسچینج لیئر پہ تمام جو ریلیونٹ ادارے ہیں, فار ایگزامپل ایف بی آر ہے, ان کو آٹومیٹکلی وہ انفارمیشن آ جائے تاکہ کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی ٹرانزیکشنز کو چھپا نہیں سکتے, اور جو ہم ایسٹ بیونڈ مینز کی بات کرتے ہیں اس کو ہم بہتر طریقے سے کور کر سکیں. تو اس میں جو براڈننگ اور ڈیپننگ آف ٹیکسیشن ہے, یہ دونوں کا بڑا ایک امپیکٹ ہے جو ڈیٹا ایکسچینج لیئر کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگا. اگر میں اسپیسیفکلی ڈیجیٹل پیمنٹس کی بات کروں تو اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری کی جو راست کی ایک پوری ایک پیمنٹ ریل ہے وہ ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کے لیے, جس کو اب ہم نے تمام بینکس کے ساتھ اور ڈیجیٹل جو پیمنٹس کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے ساتھ ہم نے مرج کر دیا ہے, ان کی اڈاپشن کروا دی ہے. فار ایگزامپل اس وقت پاکستان میں جو اسلام آباد کی ایک سپر ایپ ہے وہ پہلی ایپ تھی جس میں راست انٹیگریٹ ہو گیا ہے. تو آج اگر آپ اس موبائل ایپ سے اپنا ٹوکن ٹیکس پے کرنا چاہیں تو آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہلے وہاں پہ پیمنٹ کریں پھر اپنی بینکنگ ایپ کھولیں پھر اس میں جا کے پیمنٹ کریں. تو وہ تمام انٹیگریشن جو ہے وہ آسانی کے لیے ہم نے اپنے کنزیومرز کے لیے جو ہے, سٹیزنز کے لیے جو ہے وہ انٹیگریشن ہم راست کی کر رہے ہیں اپنی تمام ایپس کے ذریعے, تاکہ کراس بینک کراس ڈپارٹمنٹ جتنی بھی پیمنٹس ہیں وہ آسانی سے ہر شخص کر سکے. اور ان دونوں کے بعد جیسے جیسے ہم اس اور جو نیشنل ڈیٹا ایکسچینج لیئر ہے اس کو ہم انشاءاللہ دسمبر میں اس کا پائلٹ لانچ کر دیں گے. نادرا اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ مل کے. تو یہ جب دونوں چیزیں الائن ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ریولوشن آئے گی ایک ڈیجیٹل اکانومی کی. جیسے جیسے اڈاپشن ہوگی تو ہم اپنا ٹیکس نیٹ بہتر ہوتا بھی دیکھیں گے اور براڈ ہوتا بھی دیکھیں گے, اور تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے سب سے اس میں کرٹیکل بات یہ ہے کہ ہمارا جو عام شہری ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اس کو اپنی بلوں کی لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا, اس کو کسی بھی قسم کی جو گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس ہے وہ اپنے موبائل کے ایک کلک سے وہ بہتر ہو سکے گا. ہم نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ میں جو ایک بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ ہے اس کی اسٹڈی کے ذریعے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم 10% ڈیجیٹل پیمنٹس کی اڈاپشن ملک میں بڑھاتے ہیں تو تقریباً 1% جی ڈی پی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری 10% سے اڈاپشن بڑھتی ہے تو اگر ہم آج $400 ارب کا اپنا جی ڈی پی دیکھتے ہیں تو تقریباً $40 ارب کا ہماری جی ڈی پی میں ہمیں اضافہ نظر آتا ہے. اور یہی وہ ٹارگٹس ہیں جو آنریبل پرائم منسٹر لیڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. میں اس کی ٹارگٹس کے اوپر آؤں گی. آپ کے سامنے یہ چند اچیومنٹس ہیں جو پچھلے چند ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے وزیر اعظم صاحب نے اس پہ خود فوکس کیا ہے, خود وہ کیش لیس اکانومی کی پیمنٹس کو کی میٹنگز کو لیڈ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہماری جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اینڈ پاور منسٹری کو اس میں کریڈٹ جاتا ہے, ہمارا نیشنل آئی ٹی بورڈ نے بھی ان کے ساتھ مل کے ڈیجیٹائز کیا کہ آج تقریباً آلموسٹ 45 ملین پلس یعنی کہ 4.5 کروڑ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے جو ڈیجیٹل جو بلز جاتے ہیں ان کے اوپر QR کوڈ ہے پیمنٹس کے لیے. اسی طرح سے 1 کروڑ, یہ بہت ضروری ہے جو دوسرا نمبر ہے, 1 کروڑ فل مینڈیٹ اکاؤنٹس خواتین کے کھلے جو BISP کی تھیں. سلمان صاحب نے آپ کو یوٹیلیٹی سٹورز کا بتایا وہ کیسے ممکن ہوا. ہم نے رمضان پیکیج وزیر اعظم صاحب نے دینا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس سال یوٹیلیٹی سٹورز کو ہم بند کریں گے اور رمضان پیکیج جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہو تاکہ اس میں جو عجیب سکینڈلز ہر سال بنتے ہیں وہ نہ سامنے آئیں. تو ان کا پھر آئیڈیا یہی تھا کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کو ہم کس طرح سے فوکس کر سکتے ہیں, اور ہم نے یہ کر کے دکھایا. 1 مہینے کے اندر ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1 کروڑ خواتین کے ڈیجیٹل بینکنگ کے اکاؤنٹس کھلے, جس میں سے 80 لاکھ کے قریب 8 ملین ویمن انہوں نے اپنے ان ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو ایکٹیویٹ کیا. تو خالی انہوں نے پیسے ریسیو نہیں کیے بلکہ اس کے بعد انہوں نے اس سے کسی نے اپنا بل ادا کیا, کسی نے فون کا بل ادا کیا. تو آپ دیکھیں کہ 80 لاکھ خواتین ایک ڈیسیجن سے جو ہے وہ ڈیجیٹل بینکنگ میں انکلوژن ان کی ہو گئی. اور یہ ہمارا بڑا کرٹیکل ایک ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے انکلوژن کو کس طرح سے دیکھنا ہے, اپنی فائنینشیل انکلوژن کو. اسی طرح سے نادرا کے اندر ہم نے اب پاک ID کی جو ایپ ہے جس سے اب آپ اپنا آن لائن شناختی کارڈ,
FRC تمام چیزیں لے سکتے ہیں, اس میں QR پیمنٹس ایمبیڈ ہو گئی ہیں. اسلام آباد کی جو ہماری CDA ہے یا اسلام آباد کی پوری میونسپیلٹی ہے, اس میں ریٹیل پیمنٹس وزیر اعظم صاحب, کیونکہ یہ ہمارا ایک ڈومین ہے ایڈمنسٹریٹو, تو اس میں ریٹیل پیمنٹس جو ہیں ان کو مینڈیٹ کر دیا گیا ہے, اور وزیر اعظم صاحب صوبوں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو ہم نیشنل لیول تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اسمارٹ اسلام آباد کی ایپ ہے, اسلام آباد کی سپر ایپ ہے, اس میں ہم نے راست میں نے آپ کو بتایا انٹیگریٹ کیا ہے. اس سال 1 ارب روپیہ صرف گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس اسلام آباد کے شہریوں نے اس ایپ کے ذریعے دیے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی آسانی ہے, کسی کو ایکسائز کے ڈپارٹمنٹ نہیں جانا پڑا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو بلاول ہاؤس کراچی میں طلب کر لیا گیا. اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر غور ہوگا. یہ بڑی کرٹیکل بات ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ کو پتہ ہے ملک میں اکانومی جو ہے وہ ہم ریسورس سٹاروڈ ہیں, مشکل حالات ہیں, مگر گریٹفل ٹو پرائم منسٹر, انہوں نے فائنانس منسٹر کو اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو mutual respect and collective aspirations for peace and development. Our deepening cooperation with the Organization of Islamic Cooperation, OIC, further amplifies Pakistan's diplomatic voice on issues such as Islamophobia, Palestinian rights, and humanitarian relief in Gaza and Afghanistan. At the heart of Pakistan's renewed diplomatic activism lies economic diplomacy. Guided by the Prime Minister's vision of transforming foreign relations into economic opportunities, Pakistan has sought to attract investments, enhance exports, and promote development-oriented partnerships. Recent high-level visits have not only revitalized traditional friendship, but also restored global confidence in Pakistan's stability and economic potential. Major partners are now view Pakistan as a country focused on reform, growth, and responsible engagement in an interconnected world. Ladies and gentlemen, at this juncture, I wish to sincerely acknowledge the vital role of Pakistan's ambassadors and diplomatic missions abroad. Our envoys have been at the forefront of advancing Pakistan's vision of global engagement and economically connected Pakistan. Their tireless efforts. کوئی بھی پیمنٹ کرنی ہے, کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے, تو آپ کو بینکوں کی لائنوں میں, آپ کو اداروں کی لائنوں میں, ڈپارٹمنٹ کی لائنوں میں نہ لگنا پڑے, اور آپ اپنے گھر میں سکون سے کر سکیں. اس سے انکلوژن بھی بہتر ہوتی ہے اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. دوسری چیز ٹرانسپیرنسی ہے کہ کیسے شفافیت لائی جا سکتی ہے ہماری تمام ٹرانزیکشنز میں, اسپیشلی جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو ریڈ ٹیپزم کو ختم کرنا. جب آپ جاتے ہیں, یا آپ صرف بسپ کی اگزامپل لے لیں, اب کسی خاتون کو کسی کے پاس جا کے وہ کیش نہیں لینا پڑے گا, ڈائریکٹ ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیمنٹس آئیں گی. تو ٹرانسپیرنسی اس سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. تیسری چیز ایفیشنسی ہے. امیڈیٹ سیٹلمنٹس ہیں. کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب ہم بجلی کا بل ادا کرتے ہیں تو وہ بجلی کا بل ہمارے سے یوٹیلیٹی تک پہنچتے, لیسکو تک یا SNGPL تک پہنچتے میں جو 2-3 دن وہ بینکس کو سیٹلمنٹ میں لگتے ہیں, وہ حکومت کو بڑے لارج اماؤنٹس میں انٹرسٹ لاس ہوتا ہے. وہ لاسز پریونٹ ہوتے ہیں جو امیڈیٹ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں ان سے. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. سو یہ جو ایک ایفیشنسی ہے سسٹم کے اندر کہ میں نے آج بل دیا اور وہ سیدھا میری یوٹیلیٹی کمپنی کو پہنچ گیا, نہ کہ 2-3 دن بینکوں میں پڑا رہا, وہ تمام گورنمنٹ کے لیے اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے لیے بڑا کرٹیکل ہے کہ یہ ایفیشنسی جو ہے وہ بزنس میں لائی جائے. اسی طرح سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ بینکس لینڈنگ نہیں کرتے پرائیویٹ سیکٹر کو, ایگریکلچر کو لینڈنگ نہیں کرتے. ہوگا کیا, جب آپ اپنی ڈیجیٹل پیمنٹ زیادہ کریں گے تو آپ کی ایک ٹرانزیکشنل کی ٹریل بنتی جائے گی, اور اس سے جو KYC ہے بینکس کی وہ بہت آسان ہو جاتی ہے. تو جہاں پہ بینکس کو یہ شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ شخص ہمارا لون ادا کر پائے گا نہیں ادا کر پائے گا, مگر اگر اس کی ایک کریڈٹ ہسٹری ہوگی, ایک ڈیجیٹل پیمنٹس کی ٹریل ہوگی, تو آپ دیکھیں گے کہ لینڈنگ بہت بہتر ہوگی.
ہوگی. ایک عام شخص کے لیے بینک سے قرضہ لینا اپنے ذات کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے, ایگریکلچر کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور آخر پہ جو سب سے کرٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق یہ جو انفارمل اکانومی ہے, جو اکانومی جو رجسٹر نہیں ہوتی, آپ کے گھر ترخان آتا ہے, وہ کام کرتے ہیں, وہ آپ سے فیس لیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح کوئی کریانے کی دکان ہے, کوئی ٹھیلا ہے, یہ ساری چیزیں انفارمل اکانومی میں گھوم رہی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آسانی کریں گے, جیسے جیسے ہم ڈیجیٹل کی دنیا میں لوگوں کی اڈاپشن بہتر کریں گے, تو ہر شخص, آج آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی چھوٹی سی چھوٹی دکان کے پاس بھی جائیں تو وہ آپ سے ڈیجیٹل پیمنٹ لینے کو تیار ہیں. کوئی کہتا ہے ایزی پیسہ کر دیں, کوئی کہتا ہے جائز کیش کر دیں, کوئی کچھ کہتے ہیں. تو یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں جیسے جیسے یہ بڑھتی جائیں گی تو ہماری اکانومی فارملائز ہوتی جائے گی. آج ہمارا فائنانس منسٹر مائٹ وانٹ ٹو کریکٹ می کہ جو چارج رجسٹر نہیں ہو رہی, تو جیسے جیسے ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف بڑھیں گے یہ اکانومی فارملائز ہوتی جائے گی, ٹیکسز بہتر ہوتے جائیں گے اور انشاءاللہ اوور آل ایک اسٹرکچرل ریفارم آپ دیکھیں گے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. یہ میری آخری سلائیڈ ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کی کچھ ٹارگٹس ہیں جن کو وہ خود ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہے ہیں. ہر 2 ہفتے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس میں اگر ہم سب سے پہلا, میں ساروں کے بارے میں بات جن کو وہ خود ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہے ہیں, ہر 2 ہفتے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس میں اگر ہم سب سے پہلا, میں ساروں کے بارے میں بات نہیں کروں گی, موٹے موٹے نمبر آپ سے ڈسکس کروں گی. جو ڈیجیٹل پیمنٹس انوویشن اڈاپشن ہے, اس میں اگر آپ سب سے پہلا نمبر دیکھیں تو ایکٹیو مرچنٹس ہیں, کہ کتنے مرچنٹس ہیں پاکستان کے اندر جو اس وقت ڈیجیٹل پیمنٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو جون 2025 میں ہم نے بیس لائن کیا تو تقریباً 5 لاکھ کے قریب ایسے مرچنٹس آئے. ہماری کوشش ہے کہ ہم جون 2026 میں اس کو 2 ملین تک لے جائیں. آج ایز آف سپٹمبر جو ہمارے تھے وہ ہم نے تقریباً 0.5 سے بڑھ کے 0.67 تک آ گئے ہیں, تو ہم اس کی ٹریجیکٹری پہ صحیح چل رہے ہیں. اگلا نمبر بہت انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ یوزرز, عام جو ہمارے لوگ ہیں وہ ڈیجیٹل بینکنگ کتنی استعمال کر رہے ہیں. 95 ملین کی بیس لائن جون کی فگر آئی اور جون 26 میں ہم نے 120 ملین کرنا تھا اور دسمبر کا ہمارا ٹارگٹ تھا 105 ملین کا, مگر جون سے سپٹمبر میں ہم 112 ملین پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. وچ مینس کہ ہم یہ جو یوزرز کی ڈیجیٹل پیمنٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ, ہماری کوشش ہے کہ ہم 120 ملین سے سرپاس کریں گے اور ہمارے ٹارگٹس جو ہیں وہ ایکسیڈ ہوں گے. اور یہی خوبصورتی ہے ڈیجیٹائزیشن کی, جیسے جیسے لوگوں کو آسانی نظر آنا شروع ہوتی ہے, آسانی فیل ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر, ویسے ویسے اس کی اڈاپشن بڑھتی جاتی ہے. یہ وہ ریولوشن ہے, یہ وہ اسٹرکچرل چینج ہے جو اکانومی کے اندر آپ دیکھیں گے جس کو وزیر اعظم صاحب لیڈ کر رہے ہیں. آخری 2 نمبر جن کی میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہماری فائنینشیل انکلوژن ہے, کہ ہماری جو جینڈر گیپ ہے اس کو ہماری کوشش ہے کہ ہم کم از کم 3% سے ریڈیوس کریں. 33% اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور 30% پہ اس کو ہم نے لے کے آنا ہے. ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر میں ایک وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا پرسنل ہے, آسان خدمت کے نام سے ہم لانچ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے. 8 اس وقت سروسز جو ہیں وہ فیڈرل لیول کے اوپر ڈیجیٹائزڈ ہیں, لیکن اس کو ہم 150 سروسز کے اوپر لے کے جائیں گے, وچ مینس کہ ان 150 سروسز کی پیمنٹس بھی ڈیجیٹائز ہو جائیں گی. اور جو گورنمنٹ پیمنٹس ہیں G2G اور P2G, اس میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ جو کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے پاس پیمنٹس ہیں وہ جون 26 تک وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ 100% ڈیجیٹائز ہوں گی. اسی طرح سے جو ہماری P2G پیمنٹس ہیں, اور وہ چاہے وہ پروونشل ہیں, FBR کی ہیں یا نان ٹیکس ہیں, ان کو بھی ہم نے جون 26 تک 100% پہ لے کے جانا ہے. اور BISP جو کہ بالکل ڈیجیٹائز نہیں تھا اس کو بھی انشاءاللہ ہم جون 26 تک 100% کے اوپر لے کے جائیں گے. ایک دفعہ ہمارے یہ ٹارگٹس اچیو ہو جائیں, جیسے جیسے یہ ڈیجیٹائزیشن کا سفر ہم طے کرتے جائیں گے, نہ صرف حکومت کے پروسیسز بہتر ہوں گے, ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی, ریونیو کلیکشن بہتر ہوگی, مگر جو پرائم منسٹر کا ڈائریکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ینگ لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کیسے کریٹ ہوں گی, انوویشن کی طرف ہم کیسے جائیں گے, اور ایز آف اسپینڈنگ یور لائف, آپ کی زندگی گزارنے کی جو آسانی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ کیسے لا سکتے ہیں, وہ ہمارے کور ٹارگٹس ہیں. بہت شکریہ.